اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی جو آج ایک عام انسان کو حاصل ہے۔ پہلے دور کے بادشاہوں کے پاس زیادہ سے زیادہ جو تیز رفتار سواری تھی وہ کیا تھا؟ گھوڑا۔ آج اگر آپ اپنے مہمان کو اسٹیشن سے یا لاری اڈے سے لینے کے لیے گھوڑا لے جائیں، جی چوری صاحب آئیں جی بیٹھیں جی، یہ شاہی سواری ہے، بادشاہ اس پہ بیٹھا کرتے تھے، تو وہ کیا کہے گا؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ آپ گدھا لے جائیں، جناب میں آپ کے لیے یہ دیکھو سواری لے کے آیا ہوں، آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر، وہ کہے گا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کیا لے کے آ گئے ہو؟ یعنی اس دور کی جو شاہی سواریاں جو صرف بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی تھی، آج اس پہ بیٹھنا ہم توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں کو جس بیٹے سے پیار ہوتا ہے نا، وہ اسکول جاتا ہے تو ماں اس کے لیے روٹیاں بوٹیاں چھپا کے رکھتی ہے کہ میرا منا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، آئے گا نا تو پھر یہ اس کو دوں گی، اس کے لیے فلاں چیز رکھی فلاں چیز رکھی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب کی امت سے پیار ہے نا، اس کے لیے اتنی نعمتیں کچھ فضا میں چھپا کے رکھیں، کوئی زمین میں چھپا کے رکھیں، کوئی جہاں میں چھپا کے رکھیں، جو پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی اس کا علم نہ ہوا، پہلی امتوں کو بھی اس کا علم نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ کیا سے کیا کچھ عطا فرمایا امت کو، مگر افسوس وہ جتنا ہم پہ مہربان ہوتا گیا ہم اس سے دور ہوتے گئے۔ کیسے نالائق ہیں، اتنے دور ہوتے گئے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا قانون ہے، آزمائش سب کی ہونی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش سب سے بڑی ہے، اور فرمایا کہ ان میں سب سے بڑی آزمائش حضور فرماتے ہیں کہ میری ہے۔ حضور سے زیادہ کو خدا کا پیارا ہے؟ تو جب ان کی آزمائش ہوئی تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی پھر جان نہیں چھوڑتی۔ میں نے کہا گویا کہ نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کر رہے ہو، عبادت کر کے خدا پہ احسان کر رہے ہو۔ یاد رکھو، ساری دنیا اگر نیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اس کی خدائی میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا فرعون نمرود بن جائے، اللہ کو کسی بھی عدم اعتماد کا ڈر نہیں ہے، کوئی نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتا۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، میری اور آپ کی عبادت سے بھی بے نیاز ہے۔ یاد رکھنا، جنت بھی عطا فرمائیں گے تو اپنی شان رحمت سے عطا فرمائیں گے۔ عبادات پہ بھروسہ نہ کرنا، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرنا۔ اور جس نے عبادت کرتے ہوئے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا، انشاءاللہ جنت میں جائے گا ضرور۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ایک بندہ جہنم کا اعلان ہوگا، چلو بھئی، وہ کھڑا ہے، وہ چلو بھئی، چلتے کیوں نہیں؟ جی اللہ کی رحمت سے اتنی امید تھی، باوجود اس کے کہ میں گناہ گار تھا، نالائق تھا، مگر اللہ کی رحمت سے اتنی امید تھی کہ وہ میرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنے شان رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیں گے۔ مجھے اس کی رحمت پہ بڑا بھروسہ تھا۔ جب فرشتے جا کے عرض کریں گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، اس کو میری رحمت کے اوپر بھروسہ تھا، میرے فضل کے اوپر بھروسہ تھا، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دو۔ تو اس کی رحمت پہ بھروسہ کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک اعمال چھوڑ دو، اس میں اور بھی زیادہ لگو۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ اسباب اختیار کریں اور اسباب پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں تو اس کا نام توکل ہے۔ بعض جاہل، او جی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس میں اللہ توکل چل پڑا، یہ اللہ توکل ہے ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحابی نے آ کے پوچھا جس کا مفہوم ہم جنگل میں ہوتے ہیں، جانور کو اللہ توکل چھوڑ دیں جب ہم نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں،
توکل اس کا نام ہے کہ ایک رسی ڈالو، رسی سے اس کا گھٹنا باندھو، پھر اس کو کسی پتھر سے یا کسی لکڑی سے باندھو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ پہلے اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اور یہی توکل ہے اور یہی کمال ہے۔ انسان کے پاس دکان ہو، انسان کے پاس فیکٹری ہو، انسان کے پاس ملازمت ہو، اور پھر اس کا یقین ان چیزوں پر نہ ہو، اللہ کی ذات کے اوپر ہو، تو پھر کہا جائے گا واقعی اس کو توکل ہے اور یہ مولا کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ آزمائش کا سلسلہ شروع سے جاری ہے اور یہ چلنا ہے قیامت تک۔ اچھا، ہمارے کچھ احباب سونے لگے ہیں، یہاں سونے کا ماحول نہیں ہے، تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، جگا جگا کے پھر بھی سو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سبق پڑھ کے آتے ہیں یہ۔ بھائی سونا نہیں ہے، دینی محفل میں سونا یہ برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے سننا ہی نہیں چاہتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کبھی آپ نے وہ رات کو 12 بجے بھی شادی حال میں کھانا کھلے تو وہاں کو سویا ہوا جوان دیکھا ہے؟ 12 بجے بھی کھانا کھلے تو وہاں بھی بلکہ جو سوئے ہوئے شیر ہوتے ہیں وہ بھی جاگ پڑتے ہیں کہ نہیں؟ تو روحانی دسترخوان پہ نیند کیوں آ رہی ہے؟ تو یہاں بھی جاگ کر بیٹھے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا احسب الناس ان